آپ چوتھے خلیفہ. کما سلم علیک الشیخ، اس شیخ نے جب آپ کو بیان کیا، تو یہ جو بیان کیا ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کیے، اس میں کوئی ایسا فقرہ نہیں ہے کہ اس آیا کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنے، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو پہلے سے پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت کے عنوان سے آیہ استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے. ہمارے نزدیک بھی اس کے روایات بہت سارے ہیں، میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں کہ شیعوں کے نزدیک کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہی اللہ کے خلیفے ہیں. قرآن مجید میں اس کے احادیث بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے نا، ابھی انہوں نے کہا کہ ٹائم میرا ختم ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میں نے پہلی مرتبہ یہ روایت پڑھی کہ سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو السلام علیکم یا رابع الخلفاء کہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ در حقیقت مولا علی چوتھے خلیفہ اس طرح ہے کہ قرآن میں جن جن کو لفظ خلیفہ کہا گیا ہے، اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو اور سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو چوتھا خلیفہ کہا ہے. یہ آپ نے الفاظ کہے تھے شروع میں، ٹھیک ہے. تو جب مولا علی کے لیے لفظ خلیفہ آیا ہے قرآن میں، اور اس بنیاد پر باقی تمام انبیاء کو بشمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خلفاء کی لسٹ سے خارج کر دیا گیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ سیدنا آدم، سیدنا داؤد، سیدنا ہارون، ان خلفاء کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کو شامل نہیں کر رہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کم از کم خلیفہ مانے، اور وہ مانتے ہیں آپ، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ان کے لیے لفظ خلیفہ نہیں آیا. اس لیے تو جناب والا اس روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اگر یہ آپ کا استدلال صحیح ہوتا کہ اس روایت میں ان خلفاء کا ذکر ہے جن کے لیے لفظ قرآن میں خلیفہ آیا ہے، اگر یہ آپ کا استدلال صحیح ہوتا تو کم از کم مولا علی کے لیے بھی وہی آیت پڑھی جاتی جس میں مولا علی کے لیے لفظ خلیفہ آیا ہے. لیکن مولا علی کے لیے ایسی کوئی بھی آیت نہیں پڑھی گئی جس میں مولا علی کے لیے لفظ خلیفہ آیا ہو، بلکہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 9 پڑھی گئی جس میں لفظ خلیفہ کا نام و نشانی نہیں ہے. لہذا آپ کا استدلال باطل ہے، یہ کہ جس کے لیے خلیفہ لفظ آیا ہے اسی کو خلفاء کہا گیا ہے. اس میں جب آپ کا استدلال باطل ہوا تو آپ جسٹیفائی کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان خلفاء کی لسٹ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا، اور کیا وجہ ہے کہ مولا علی کو جب چوتھا خلیفہ کہا جائے تو پہلے 3 خلفاء کو، نبیوں کو شمار کر لو آپ، حضرت آدم، حضرت داؤد، حضرت ہارون، کوئی ترتیب ڈھنگ کی تو ترتیب بنائیں. کٹ گیا جی. نہیں، انبیاء ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے. چلیں بھائی. اور آپ نے جو آیت تلاوت کیا، اچھا شواہد التنزیل یہ بیس طویل ہو جائے گی، یہ شیعہ کتاب ہے، سنی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جو روایت آپ نے پڑھی ہے وہاں پر لکھا تھا کہ مولا علی تیسرے خلیفہ ہیں، ثالث الخلفاء، ٹھیک ہے. جو روایت شواہد التنزیل میں آپ نے پڑھی اس میں، ہاں تو وہ آپ کا عقیدہ تو نہیں ثابت ہو رہا نا اس سے. آپ نے کیوں روایت پڑھی وہ اپنے عقیدے کے خلاف؟ تیسرا خلیفہ مولا علی کو آپ ثابت کر رہے ہیں. جناب والا یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 ہے. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. سیدنا موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، کہا تمہارا رب بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اس کے بجائے تمہیں سرزمین میں خلیفہ بنا دے گا. پوری آیت تو سیدنا موسیٰ نے اپنی قوم سے عربی میں آئے پڑھو، اردو میں نہ پڑھ کر. پڑھی تو ہے میں نے، کہاں ہوش خطا ہو گئے کیا؟ ایک دلیل سن کر، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم. جس طرح آپ نے پڑھی نا آیت استخلاف، کما استخلف الذین، یہاں پر بھی وہی لفظ موجود ہے، عدوکم ویستخلفکم، تمہیں خلیفہ بنائے گا. حضرت موسیٰ اپنی قوم کو فرما رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ کی قوم میں جو خلفاء گزرے ہیں سب کو چھوڑیے، کم از کم جو 12 نقبا جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے ان 12 نقبا کو تو خلفاء مانے، ان کے لیے لفظ خلیفہ آ گیا قرآن میں.
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، سن رہے ہیں آپ لفظ سن رہے ہیں جناب، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ؟ سن رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہاں سورہ اعراف آیت نمبر 129. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرما رہے ہیں وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں خلیفہ بنا دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو 12 نقباء تھے، کم از کم ان 12 نقباء کو 12 خلفاء مانے تو 12 یہ ہوئے، اور 4 جو آپ نے پڑھے، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 16 خلفاء ہو گئے، قرآن کے خلفاء وہ بھی. اب جناب والا مولا علی کو کون سا نمبر دیں گے آپ خلفاء میں؟ اور چوتھا ہی خلیفہ کیوں؟ مولا علی چوتھا قرآنی خلیفہ ہے. تو 12 یہ آ گئے، سیدنا آدم، سیدنا ہارون، سیدنا دارود، 3 یہ آ گئے، 15. تو مولا علی کس نمبر سے ہیں؟ چلیں بھائی، ختم ہے اب آپ کا بات، چارج ختم ہے آپ کا، ٹائم ختم ہو گیا. دیکھیں ٹھیک ہے بھائی. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے کیوں نکالا؟ ہم نے پیغمبر کو نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں اس لقب کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا، وَإِلَّا وہ سید الخلفاء، وہ سید الاوصیاء، سید المرسلین، اس میں تو وہ سید الائمہ ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت ہے وہ میں نے اس لیے آپ کے لیے پڑھی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام قرآن میں خلیفہ ہیں، اس لیے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. وہ آپ لوگوں کی روایت ہے، حاکم حسکانی حنفی ہے، بہت بڑا آپ کا عالم دین ہے، وہ اس کے متعلق بھی میں ٹائم ملا آخر میں گفتگو کروں گا. تو وہ ہم نے اس لیے پڑھی، اس میں سری ہے، وہ ایک حدیث ہے، میں نے کئی حدیث دکھا دی آپ کی کتابوں سے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام قرآن میں اللہ کے خلیفہ ہیں. دیکھیں یہ حدیث جو یہ مکالمہ ہے، یہ کس کے درمیان ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے درمیان ہے. یہ پیغمبر کا کوئی خطبہ نہیں ہے عام صحابہ کے لیے. اگر صحابہ پوچھ لیتا ہے کہ بھئی علی علیہ السلام کیسے اللہ کے چوتھے خلیفہ ہیں، تو پھر بات بنتی ہے آپ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت ذکر کرتے ہیں کہ جس میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت کا ذکر ہو، وہ ذکر کرتے ہیں نا. لیکن یہ خود علی علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گفتگو ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مجھے انہوں نے جو چوتھا بولا یہ کس لیے بولا؟ تو اس ترتیب جو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ قرآن میں مذکور خلفاء کی بات ہو رہی ہے، اس ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ اللہ کے چوتھے خلیفہ بنتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلافت کے کی جو ہے آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام خود ان کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں. اگر یہ عوام کے لیے ہوتا تو بات آپ کی بنتی، لیکن یہ کوئی خطبہ نہیں ہے، سائل کوئی اور نہیں ہے، سائل خود امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اچھا، آپ نے جو کہا ہے کہ اللہ کے قرآن مجید میں 15 خلفاء یا 16 خلفاء، یہ آپ کی نہایت جہالت ہے، نہایت نادانی ہے. آیا آپ نے پڑھی ہے سورہ مبارکہ کون سا ہے؟ سورہ مبارکہ ہے اعراف کی، صحیح ہے، سورہ اعراف کی پڑھی ہے نا، آیہ نمبر 129. آیہ 129 کا خطاب 12 نقباء میں سے نہیں ہے، ان کا 12 نقباء میں سے نہیں، یہ آیہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیہ کون سا ہے بھائی؟ آیہ ادھر پچھلے صفحے میں، بھلے. قال موسیٰ لقومی، موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا، یہ 12 سے خطاب نہیں ہے، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر پہ اختیار کرو. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، زمین اللہ کی ہے، جس اللہ کے اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہے دے گا. والعاقبۃ للمتقین، عاقبت تقوی والوں کے لیے. قالوا، بنی اسرائیل نے کہا، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اس سے کہ پہلے آپ تشریف لائیں ہماری بڑی اذیت تھی، ہم قتل ہوتے تھے، اب آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری بڑی کیا ہے؟ اذیت ہے. قال عصى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کو تباہ کر دے گا اور اس کی جگہ آپ کو، اس کی جو زمین ہے وہ آپ کو عطا کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ جو کنعان میں جو قبطی تھے، جو کافر قبطی تھے، بنی اسرائیل کے ساتھ لڑتے تھے، اللہ ان کو ہلاک کرے، وہ زمین آپ کو دے. یہ اس کی بات، یہ خلافت الہی کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو امام بنائے گا بنی اسرائیل. وہی لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گالی دے رہے ہیں کہ آپ ہماری اذیت کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے ہماری بڑی اذیت ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ خلافت الہی کی بات نہیں ہو رہی. یہ زمین کس کو دے گا؟ وہ جو زمین کا ٹکڑا ہے کنعان میں، اس زمانے میں قبطیوں کے ساتھ ان کی لڑائی تھی بنی اسرائیل، اس کی بات ہو رہی ہے. یہ خلافت کی بات نہیں، امامت کی بات نہیں ہے. خلافت ہے جانشینی. ایک دفعہ منظور یہ ہے کہ جانشین اللہ اور رسول، ایک دفعہ جانشین دشمن کے سرزمین ان کو دیا جائے. تو یہ آپ کو پتہ نہیں. اچھا، جانشین کی تھوڑی ڈیفینیشن کیجئے، کس کو کہتے ہیں جانشین؟ جانشین یعنی واضح ہے. اگر قبطیوں کا جانشین یہ مطلب ہے کہ اگر ایک مثلا پاکستان ہندوستان جو پارٹیشن ہوا تھا نا، جو ہندو ہندوستان گئے تھے، ان کی جگہ جو ان کے جانشین بنے کون تھے؟ مسلمان جو ہندوستان سے آئے تھے،
ان کو ان کی جگہ دی، ان کے جانشین بنے. جانشین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ کوئی نبی کا جانشین ہوتا ہے. لفظ جانشین آپ ہو سکتا ہے آپ ایک قوم دوسرے قوم کا جانشین بنے، یا کوئی شخص نبی کا جانشین بنے، یا کوئی شخص اللہ کا جانشین ہو زمین میں. ٹھیک ہے نا، یہ وہ ہے. اس کے معنی ہمیشہ ایک نہیں ہوتے. اچھا، اب جہاں تک حاکم حسکانی ہے، حاکم حسکانی حنفی مذہب کا عالم دین ہے، اور حبیب صاحب تشریف لائیں، وہ عالم دین ہے. ان کو آپ باری دے دیں نا اپنے شیخ صاحب طارق بھائی. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں حاکم کے متعلق، حاکم حسکانی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ شیعہ، یہ الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ. اس کتاب میں ملاحظہ کریں، حاکم حسکانی یہ حافظ ابو الحسن دار قطنی کا استاد ہے. حاکم حسکانی الحافظ المتقن من اصحاب ابی حنیفہ، حنفی مذہب کا تھا. یہ صفحہ نمبر 338 ہے. قد روى عنہ الحافظ ابو الحسن دار قطنی. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں طبقات الحفاظ ہے. کس کی ہے؟ سیوطی صاحب کی طبقات الحفاظ ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں حاکم حسکانی المحدث ابو القاسم عبید اللہ ابن احمد شیخ متقن ذو عنایہ، وحدث عن جدہ والحاکم. یہ حاکم کا بھی شاگرد رہا ہے، حاکم نیشابوری کا بھی شاگرد رہا ہے، اور اس نے بھی اخذ کیا ابو الحسن دار قطنی نے. اور دوسری کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ حنفی تھا اور یہ شیعہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، اس نے روایت کیا. اور اس کے علاوہ دوسری کتب میں بھی موجود ہے اس کے علاوہ کہ آئے استخلاف اہل بیت علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. شیعوں کے نزدیک یہ تو بالکل ثابت ہے کہ آئے استخلاف اہل بیت علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ریپ اپ کریں، ختم کریں، کیونکہ ان کے پاس کوئی مزید تو نقطے ہیں نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، جی قبلہ، آخری آپ کی کوئی نیا حوالہ نہ دیجیے گا تو وائنڈ اپ کر لیں. جی حضرت. جی انہوں نے جو جانشینی کی تعریف کی اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے یا سیدنا ہارون علیہ السلام کے لیے کچھ عرض کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، تمہیں جانشین بنائے گا، یعنی دوسرے لوگوں کا زمین کا وارث. یہ وہ خلافت نہیں ہے، یعنی ان کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے لفظ خلیفہ آیا ہے نہیں. آپ نے کہا کہ یہاں پر ان خلفاء کی بات ہو رہی ہے جن کے لیے لفظ خلیفہ قرآن میں آئے. تو میں نے دکھا دیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے، وہ خلافت الہی کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی خلافت کی بات ہو رہی ہے، سنیں کفار کی خلافت کی بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ کی خلافت کی بات ہو رہی ہے نا. تو سیدنا ہارون علیہ السلام کو جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے تو کون سی خلافت دے کر گئے تھے؟ اخلفنی فی قومی، میری قوم کے میں آپ میرے خلیفہ ہو. ٹھیک ہے، جو موسیٰ کا خلیفہ ہے وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے. سنیں آپ. ٹھیک ہے، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان کی جانشینی برقرار رہی ہے، ختم ہو گئی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب وصال کر گئے بھلے وقت فرمایا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، ہارون علیہ السلام آغاز سے انجام تک موسیٰ علیہ السلام کے ہر کام میں شریک تھے بنص قرآن کریم. سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اہلی ہارون. ٹائم ضائع مت کریں نا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت یوشع بن نون خلیفہ بنے ہیں، نہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام خلیفہ بنے ہیں. تو جس خلافت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو خلافت ملی ہی نہیں جناب والا. اور آپ نے جو جواب دیا تھا مجھے، خلیفہ نہیں تھے ہارون کے، ہارون موسیٰ کے خلیفہ نہیں تھے. سیدنا آپ نے جو بولنے دیں، سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ کی زندگی میں ہی وصال فرما گئے ہیں. سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ کے بعد خلیفہ بنے ہی نہیں، یوشع بن نون بنے ہیں. آپ نے جواب دیا تھا، میں نے جب روایت پڑھی تھی کہ حضور علیہ السلام کو آپ لوگوں نے کیوں نکالا خلفاء کی لسٹ سے، تم نے کہا کہ یہاں پر ان خلفاء کی بات ہو رہی ہے جن کے لیے لفظ قرآن میں خلیفہ آیا ہے. تو جناب والا یہاں پر جن خلفاء کی جس بنیاد پر بات ہو رہی ہے، یعنی ان کا نام قرآن میں لفظ خلیفہ آئے ان کے لیے، تو اس روایت میں مولا علی کے لیے وہ آیت کیوں نہیں پڑھی گئی جس میں لفظ خلیفہ ہو؟
مولا علی کے لیے آیت پڑھی گئی تو کون سی پڑھی گئی؟ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اس میں لفظ خلیفہ نہیں ہے. خلیفہ مولا علی ان خلفاء کی جن کو سیدنا آدم کہاں رہے، سیدنا داؤد کہاں رہے، سیدنا ہارون کہاں رہے، بیچ میں سارے کے سارے انبیاء غائب ہو گئے معاذ وہ پھر قرآن پہ فوراً اعتراض کرو، مولا علی جو غیر وہ نبی ہے قرآن پہ وہ آ اعتراض گئے. کرو کہ ان کو خلیفہ کیوں نہیں یہ بولا نا، ترتیب قرآن پہ اعتراض تو کرو، وہ ہمارا قصور کس ہے. کو؟ قرآن میں اللہ نے 3 کو خلیفہ بولا ہے، بقیہ کو اگر خلیفہ نہیں بولا نا، مولا علی کی بقیہ انبیاء خلافت کو. کی بات اور اس بنیاد پر بھائی ہو رہی اللہ پہ ہوتی اعتراض آپ کر جب رہے ہیں کہ مولا اللہ علی تعالیٰ کو نے نبی صلی اللہ علیہ مولا وسلم کو علی کے خلیفہ لیے نہیں بولا ہے. لفظ 1,24,000 انبیاء آوان کو صاحب چھوڑ کر دیکھیں صرف آپ 3 کو خلیفہ بولا ہے نا، وہ اللہ پہ آپ اعتراض نے کرو، ہم ٹائم سے کیا دیکھا لڑائی ہے. اللہ یار صاحب ان کا تو ٹائم پھر چل رہا ہے، پلیز مولا سن علی کے لیجیے، لیے وہ نوٹ آیت کر لیں. پڑھتے ہیں نا جہاں پر خلیفہ لفظ ہو. تو جب مولا علی کے مولا علی لیے علیہ السلام وہ کو جب آیت پتہ پڑھی ہے کہ وہ اللہ جاتی کے خلیفہ ہیں، ان کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے پڑھنے کی. تو استدلال اس طرح نہیں جی ہوتا. تو پتہ استدلال ہی ہے نہیں ہے، تو وہ پھر وہ استدلال ہی آیت نہیں کیوں کر رہے پڑھی؟ تھے، وہ صرف فضائل سنا رہے تھے. میں نے آپ کو وہ بار بار وہ بتایا، کہاں لکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر استدلال نہیں آپ کر نے رہے تھے، کیوں فضائل کہا؟ سنا رہے تھے. آوان صاحب یہ دیکھیں بات ہی نہیں کرنے دے رہے. بات کرنے دیں جی، بات کرنے بات دیں. کرو، بات کرو. عابد صاحب کو بات، عابد میں نے مجھے صاحب لگا بات کہ یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے نا، انہوں نے مجھ سے سوال جی کیا قبلہ، تھا شاید. میں نے نہیں جب مجھے یہ عابد لگا. صاحب قبلہ میں آپ نے کو جب ٹائم روایت دیا جائے گا، ہم، آپ کو مزید 1 منٹ دیا جائے گا، آپ بات کریں. مزید 1 منٹ اس کو دے دیں. جب میں نے روایت پڑھی تھی پہل تو جب میں نے کہا کہ مجھے عربی نہیں آتی تو انہوں نے کہا کہ یہ میں روایت پڑھ لوں گا اور اس کو پتہ نہیں چلے گا. تو اس نے کیا کہا تھا کہ اس روایت میں ان خلفاء کی بات ہو رہی ہے جن کے لیے قرآن میں لفظ خلیفہ آیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس روایت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کے مولا علی کے لیے کم از کم وہی آیت پڑھتے جہاں پر مولا علی کا ذکر ہو اور مولا علی کے لیے لفظ خلیفہ آیا ہو. کیا وجہ ہے جو مولا علی کے لیے لفظ قرآن میں خلیفہ آیا بھی ہے لیکن حضور علیہ السلام نے پڑھی نہیں وہ آیت؟ تو مناسبت کیا تھی؟ فضائل سنا رہے معقول تھے نا، بتایا آپ کو. دلیل کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ آیت پڑھتے جہاں پر لفظ خلیفہ تھا. کیوں؟ کیونکہ مولا علی کو جو مولا علی غیر نبی ہیں اس غیر نبی کو انبیاء میں شامل کیا جا رہا ہے. بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ لفظ خلیفہ آیا ہے تو کم از کم آیت تو وہ پڑھی جائے جہاں پر لفظ خلیفہ ہے مولا علی کے لیے. تو یہ ان کی بونگی ہے کہ مولا علی کے لیے لفظ خلیفہ آیا ہے اس لیے مولا علی کو شامل کر لیا گیا ہے. تو جناب الفاظ کا چناؤ بہتر کریں سب. جی قبلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ آیت پڑھتے جس بنیاد پر آپ تمام انبیاء کو نکال رہے ہیں اور 3 نبیوں کے بعد فوراً ایک غیر نبی کو شامل کر رہے ہیں آپ. اچھا آپ کو 1 منٹ اوپر دے دیا ہے، 1 منٹ آپ کا ہو گیا ہے، آپ 2 جملے مکمل کر لیں گے، 1-2 اچھا منٹ 2 جملے. جی حضور. تو یہی عرض کرنا تھا میں نے کہ جس طرح اس میں انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لیے لیستخلفکم لفظ خلیفہ آیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم سے خطاب ہے. تو 12 نقبہ قوم میں نہیں ہے کیا؟ تو وہ 12 نقبہ حضرت موسیٰ کے خلفاء کیوں نہیں بنے جبکہ ان کے لیے لفظ قرآن میں خلیفہ بھی آیا ہے؟ مولا علی کا نام تو نہیں آیا نا، 12 نقبہ کا بھی نام نہیں آیا. 12 نقبہ کا لفظ قرآن میں خلیفہ آیا ہے ان کے لیے. جب آپ کہیں گے کہ مولا علی کے لیے خلیفہ لفظ آیا ہے تو 12 نقبہ سیدنا ہارون، سیدنا داؤد، سیدنا آدم، 15 خلفاء یہ ہو گئے، 16 مولا علی ہو گئے. 16 میں سے چوتھا نمبر مولا علی کو کس طرح دے رہے ہیں آپ؟ کس ترتیب سے، کس بنیاد پر؟ ٹھیک ہے، یہ بس آپ کا ٹائم اوکے ختم بھائی، ہو گیا، آپ نے دوبارہ تھینک یو وہی سر، اللہ آپ کو تکرار جزائے خیر. کیا ہے. اب انہوں نے کچھ اللہ آپ نئے کو نکات جزائے اٹھائے، میں خیر. اس کا جواب دے دوں کیونکہ اس جی نے نیا جی نقطہ اٹھایا. کہتا ہے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ موسیٰ علیہ السلام کے دوران حیات انتقال کر گئے تھے. جی بالکل دوران حیات انتقال کر گئے تھے، لیکن اس سے اس بات پہ فرق نہیں پڑتا کہ قرآن مجید میں ہارون کو اللہ کا خلیفہ کہا گیا ہے، اللہ کا خلیفہ کہا گیا. اور جو آیت بنی اسرائیل کے لیے ہے وہ اللہ کی خلافت کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ زمین میں جس زمین میں کفار رہتے تھے اس زمین کا وہ ٹکڑا وہ بنی اسرائیل کو ملے گا، اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جانشین کا لفظ ہمیشہ قرآن میں ایک معنوں میں نہیں ہوتا. جہاں پہ وہ کسی نبی کی جانشینی یا اللہ کی جانشینی کی بات ہو وہ الگ ہے.
وہ اس کی جان عقل اس کو سمجھ. جہاں تک آپ کا یہ اس جملے کا تعلق ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے خلفاء کے لسٹ سے نکالا، تو یہ ہم نے کبھی اللہ کے خلفاء کے لسٹ سے نہیں نکالا. قرآن مجید میں ان کو خلیفے کی حیثیت سے ذکر نہیں ہے، وَإِلَّا وہ اللہ کے خلیفے ہیں. آپ اپنی کتابوں میں جا کر دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ کے اپنے ابھی علماء ادھر آتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی عبادت کی نماز میں؟ آپ کے علماء کہتے ہیں جی ہاں کی ہے. ٹھیک ہے نا، آج تک یہ ایک موضوع پیدا ہے، نہیں ہوا. جی ہاں، کیا ہے یہ موضوع ہے، موضوع؟ یہ بخاری میں موجود ہے، آپ کے علماء نے اقرار کیا بھائی. یہاں پر آپ یہ کے یہاں موضوع پہ ہے، بڑے یہ عالم آئے تھے. ٹاپک آپ ہے. سن لیں، میری باری ہے. آپ کے بڑے عالم وہ ان کو نہیں، عربی پڑھنا بھی ٹاپک آتا پر ہے، وہ بات کریں مدرس نا. بھی ہیں. شیخ فضل ہادی صاحب ادھر آئے تھے، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ کیا کہتا ہے شیطان نے ان کی زبان سے جاری کر دی. جب میں نے ان سے کہا کہ قرآن مجید میں تو یہ آپ لوگوں نے تو یہ روایت کیا اب یہ کہ ٹاپک تو عمر نہیں سے ہے. تو شیطان بھاگ اب جاتا ہے ہم نا، عمر کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے نماز کی حالت میں ان کے زبان سے بتوں کی پوجا نکلوا لیتا ہے، اور قرآن فرماتا ہے کہ اس کا الا منہ توڑ عبادک جواب دے منکم دیا آپ کو، المخلصین. ہاں مخلصین. منہ توڑ جواب تو دے اس دیا نے آپ کو. بالکل قبول کیا، کہتا ہے یہ روایت میں موجود ہے، اس سے زیادہ وہ جواب نہیں دے سکا. آپ نے اپنی کتابوں میں میرے بھائی ادھر شیخ عبد الطیف صاحب آپ کے آئے تھے، ان سے ہمارا یہی اسی موضوع پہ طے ہوا تھا کہ مناظرہ کریں گے کہ آپ کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تکفیر موجود میں ہے. جس پر موضوع پر بات کر بھاگ رہا گیا، ہوں اس واپس پر آیا ہی نہیں ہے. کہنا. جی تم کہتے ہو نا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفاء کی لسٹ سے نکال دیا، ہم نے اللہ نے ذکر نہیں کیا، ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ ہمارا عقیدہ یہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن قرآن میں اس صفت کے ساتھ مذکور نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے القاب ہیں جو مذکور نہیں ہیں. اپنی کتابوں میں جا کے دیکھو کہ ان کو شیطان کا پوجا کرنے والا نستجیر باللہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، اور کوئی کیا حاضر بھی نہیں آپ کا ہے، کوئی اجماع حاضر بھی نہیں ہے کہ اس مسئلے آیت پہ آ کے ہم سے استقلال امام مناظرہ کر مہدی لیں. کے لیے نہیں؟ شیعوں کا اجماع نہیں ہے کہ آیت استقلال امام مہدی کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت 12 اماموں کے لیے جواب ختم آ ہے جی. گیا جی. تھینک یو سر. علامہ شیخ اللہ یاری صاحب نے بھی دے دیا، اور محترم ناظرین اس کا فیصلہ کر لیں جی کن تھینک کے یو سر. دلائل میں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب اس کو لے کے جزاک آنا اللہ. مولوی حبیب صاحب کو، حبیب حنیف صاحب تشریف لائیں بہت عرصے کے بعد. اجازت ہے جناب؟ جی ایک منٹ تاکہ میں ان کو لے کے آؤں. حبیب صاحب کہاں تشریف لائیں؟ ٹھیک ہے، شیخ عابد علی صاحب بہت بہت دعا عامر سلام. بہت صاحب بڑا شکریہ. شکریہ آپ کا. جزاک آپ پھر آیا کریں بھائی، جزاک آیا اللہ کریں. شکریہ. جزاک اللہ تھینک یو سر. آپ نے بہت اچھے جزاک انداز اللہ. سے اپنے استدلال کو پیش کیا.